اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29 جمادی الثانی، اسلامی تاریخ، اخلاق کا اعلیٰ نمونہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنے علاقے کے مسلمانوں کی تنگ دستی کی شکایت کی اور مدد کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ایک بڑے عالم زید بن سعنہ سے متعینہ مدت پر قرض لے کر تنگ دست کی مدد فرمائی، مگر یہ یہودی متعینہ مدت سے 2-3 دن پہلے ہی قرض کا مطالبہ کرنے لگا، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک تھام کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے؟ ٹال مٹول سے کام کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ غصے سے بے قابو ہو کر کہا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت کیسے کی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس اور لحاظ نہ ہوتا تو تیری گردن مار دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، ان کا حق ادا کر دو، اور ڈانٹ ڈپٹ کے جرم میں مزید اضافہ کر کے دینے کا حکم دیا۔ راستے میں اس نے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، چہرے نبوت کو دیکھ کر ساری علامتیں پہچان لی تھیں، صرف 2 علامتیں باقی تھیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری غصے پر غالب رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ نادانی کے معاملے پر بردباری بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ بھی پہچان لی۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گواہ بنا کر کہا کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف ہے۔ اللہ کی قدرت کھجور میں اللہ کی قدرت۔ کھجور ایک عمدہ قسم کا پھل ہے۔ ابتدا میں وہ نہایت کمزور حالت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا ہے کہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ ان پر ایک غلاف چڑھا دیا تاکہ حفاظت رہے۔ پھر جب وہ پختہ اور کامل ہو جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ وہ غلاف پھٹ کر پھل ظاہر ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ ہوا اور سردی گرمی بھی برداشت کرنے لگتی ہے۔ لیکن اللہ کا یہی نظام قدرت تمام درختوں اور پھولوں پھلوں میں کار فرما ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ ہے۔ فائدہ: ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، نماز کے بعد کا وظیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان الفاظ میں پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں بزدلی، بخل، ناکارہ عمر، دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، درخت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب ملے گا۔ بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، شوہر کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کی نماز اس کے سر سے آگے نہیں بڑھتی جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرے جب تک وہ اس نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ طبرانی کبیر کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز اور شاداب چیز ہے، بس جو اس کو اس کے حق کے ساتھ یعنی حلال طریقے سے لے گا تو اللہ عز و جل اس کے لیے اس میں برکت دے گا۔ مسند احمد، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں، جنت کا باغ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے تو ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
سورہ بروج کی آیت کا ترجمہ ہے۔ طب نبوی سے علاج، پرانی بیماریوں کا علاج۔ کبھی کبھی انسان کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ علاج کرتے کرتے تھک جاتا ہے، پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو ایسے موقع پر اگر اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ انبیاء کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔